السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہوگا، وہ جو کامران مسیح، وہ جو پائلٹ طیارہ لے کر ہندوستان کے اندر گیا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کی زینت کامران مسیح بنا ہوا ہے، تو ناظرین یقین مانیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے خوشی والی بات ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ناظرین میں آگے جا کے آپ کو ان کی تصویر دکھاتا ہوں، پکچر دکھاتا ہوں، جن کے اندر ان کو یعنی قرآن پاک کا تحفہ دیا جا رہا ہے اور وہ خوشی خوشی قبول کر رہے ہیں۔ یعنی میں آپ کو جا کے آگے تصویریں دکھاتا ہوں ناظرین۔ لیکن اگلی بات میں کرتا چلوں کہ یقین مانیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ عیسائیت اس وقت بڑی ہی قریب تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب اسلام آپ ہجرت کر جائیں۔ ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف روانہ کیا، جب حبشہ کی طرف جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو ناظرین آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ وہ حبشہ کی طرف گئے تو وہاں پہ نجاشی تھا ان کا جو تو بادشاہ، ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی سورۃ مریم کی تلاوت کی تھی۔ تو آگے سے نجاشی نے کیا کہا تھا جب انہیں سورۃ مریم کی تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ قرآن اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنی ہے۔ تو ناظرین میں اگلی بھی بات کرتا چلوں، میں انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو کامران کی وہ تصویریں بھی دکھاتا جاؤں گا۔ خیر اب انہوں نے تو نام اپنا بتایا جا رہا ہے کہ کامران ہٹا کے عمر رکھ دیا گیا۔ تو خیر ناظرین عمر نام کے اندر بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دعاؤں میں مانگ کر لیا، بلکہ یہاں تک حدیث ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جس گلی سے گزرتا ہے وہ گلی شیطان چھوڑ کر دوسری گلی چلا جاتا ہے۔ خیر ناظرین اب یہ بھی بتاتا چلوں اس کامران نے اپنے ملک پاکستان کے ساتھ کتنی وفا کر کے دکھائی ہے۔ حالانکہ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ایک بات اور کہتا چلوں، یقین مانیے ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو کتنی وفا کی ہے۔ لیکن ہمارے اندر بھی دیکھا جائے، ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ٹولہ بھی ہے یعنی نام کا مسلمان ہے لیکن ان کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ یعنی گرداری پائی جاتی ہے۔ یہ عیسائی ہو کر ملک کے ساتھ وفا کر رہا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کون گرداری کر رہے ہیں؟ اب وہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے وہ جو معاذ اللہ استغفر اللہ ہماری افواج کے بارے میں برا بولتے رہے، آپ کو سارا کچھ پتہ ہے۔ خیر ناظرین بلکہ ابھی بھی استغفر اللہ معاذ اللہ کچھ لوگ بولتے ہیں۔ تو ناظرین میں بات یہ بتانا جا رہا ہوں کہ یقین مانیے بلکہ جامع ترمذی کی بھی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو غلام تھا عبداللہ بن اریقط، وہ مسلمان نہیں تھا، دیکھیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ لیا ہے۔ یعنی پتہ یہ بھی چلا کہ اگر بندہ کسی یعنی کرسچن سے یا کسی ایسے بندے سے اگر وہ دار اسلام میں نہیں بھی داخل ہوا تو اس سے بندہ مدد لے سکتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ غلام ہے عبداللہ بن اریقط، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر پیارے کہ کل ہم نے ہجرت کر کے جانا ہے تو سواری کا انتظام کر لینا۔ فرمایا جی ہو گئی ہے سواری کا انتظام۔ فرمایا ہمیں لے کے کون جائے گا، رستہ کون بتائے گا؟ فرمایا کہ میرا غلام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ بندہ جس نے ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے محبوب اسلام جی پورا اعتماد ہے مجھے اس کے اوپر، وہ ہمارے ساتھ گرداری نہیں کرے گا، پورا اعتماد ہے۔ تو ناظرین آپ کو پتا آپ جامع ترمذی کی حدیث پڑھیں، یقین مانیے وہ چھوڑ کے آئے مدینے، حالانکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت مکے کے کافروں نے انعام بھی رکھا ہوا تھا لیکن وہ بندہ چھوڑ کے آیا۔ اور یہ بھی بات بتاتا چلوں، ایک اور حدیث سناتا چلوں کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر توحید کا اعلان کر رہے تو مکہ والا نہیں سمجھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر گئے، وہاں پہ جب اعلان کیا تو اب طائف والوں نے ادھر سے نکالا تو مکے والے داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی کافر ہی تھا اس کو کہا کہ اسے کہو کہ میری ہیلپ کرے، تو اس بندے نے کی ہے۔ یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ جو بندہ جس نے اس وقت میری ہیلپ کی تھی یعنی میری مدد کی تھی، اگر آج وہ زندہ ہوتا اس کے کہنے پر یہ الفاظ ہے، اس کے کہنے پر یہ برے لوگ ہیں نا ان کو چھوڑ دیتا، یہ بھی بات ہے۔ اب ناظرین میں آپ کو تصویر دکھاتا چلوں کہ جنہوں کامران کی جو کہ محمد عمر بن چکے ہیں، نام عمر رکھ دیا گیا، یہ ان کی تصویر قرآن پاک کا تحفہ دیا جا رہا ہے۔ باقی ناظرین یقین مانیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے دار اسلامیہ داخل ہو گئے ہیں۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو دار اسلام میں داخل تو ہو گئے ہیں اور اللہ پاک ان کو پکا رکھے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نوینا صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔